نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ پچھلے والی کلاس میں اگر آپ کو یاد ہو ہم نے مدینہ منورہ کے بارے میں پڑھا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے، آپ کے ہجرت کے سفر کے بارے میں ہم نے پورا پڑھا۔ پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آ کے کون سے بہت سارے اہم کام کیے تھے، کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو ہم نے پڑھا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تھے تو مدینہ میں کون کون لوگ آباد تھے، مشرکین تھے، یہود تھے، اور پھر اس کے بعد جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو مہاجرین اور انصار کے مسلمان تھے، اور ہر جتنے بھی گروہ تھے ان کے اپنے اپنے مسائل تھے، ٹھیک ہے۔ تو مشرکین جو ہے بعد میں جو ہے ایسا تھا کہ مشرکین میں سے کچھ تو اسلام جنہوں نے قبول کر لیا، اور کچھ جو ہے وہ عبداللہ بن ابی کے ساتھ جو ہے وہ منافقین میں شامل ہو گئے، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ بھی ایز شو کرنے کے لیے وہ جو ہے مسلمان ہی تھے، دو کہ وہ منافقین کی لسٹ میں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی صرف ان کے بارے میں جانتے تھے کہ وہ کون لوگ تھے، ان کی لسٹ ویسے عام جو ہے وہ پبلک نہیں کی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اصل میں کون لوگ تھے کہ جو مسلمان ہی سمجھے جاتے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ شروع کریں گے مہاجرین اور انصار میں بھائی چارہ۔ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنائی تھی، اور مسجد کو پورا صرف ایک نماز پڑھنے کے لیے نہیں تھی، مسجد کمپلیٹلی ایک انسٹیٹیوٹ تھا، ایک یونیورسٹی تھی کہ جس کے اندر لوگوں کو تعلیم دی جاتی تھی، تزکیہ کیا جاتا تھا، اور ان کی اصلاح کی جاتی تھی، شادی بیاہ ہوتے تھے وہاں پر۔ اور ایون ہم نے پڑھا تھا کہ اصحاب الصفہ جو غریب طبقہ لوگ تھے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کرتے تھے، وہ وہیں پہ پیچھے باہر چبوترے میں رہتے تھے۔ تو یہاں پہ آج ایک اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑا کام کیا تھا، جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی، وہ ہے انصار مہاجرین کے درمیان جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم مواخات کرایا تھا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اگر ہم غور کریں کہ وہ کون لوگ تھے مہاجرین، جو اپنا گھر بار چھوڑ کے، اپنی فیملیز کو چھوڑ کے خالی ہاتھ بالکل لٹے پٹے جو ہیں وہ پہنچتے ہیں مدینہ، اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اور انصار جو ہے وہ وہاں کے رہنے والے ویل آف، ان کے پاس تجارت ہے، کھیتی باڑی ہے۔ تو اب ان سب لوگوں کو بیلنس کیسے کیا جائے؟ اگر آپ ان کو کچھ عرصے کے لیے سپورٹ کرتے ہیں تو وہ کیا ہوگا؟ تھوڑے عرصے کے لیے سپورٹ ہوگا، اسٹیبلٹی جو ایک معاشرے میں اسٹیبلش نہیں ہو سکتا، تو اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کروایا تھا؟ ان کے درمیان مواخات کرایا تھا، یعنی ان کے اندر بھائی چارہ ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ہم انشاءاللہ آج یہیں سے شروع کریں گے مواخات سے۔ یہ انصار کا کرم اور ان کی خوبی تھی کہ وہ مہاجرین کو اپنے گھر ٹھہرانے اور ان کی حقیقی میزبانی کرنے میں ایک دوسرے سے آگے نکل جانا چاہتے تھے، یعنی یہ ایک اسلام کی اصل شکل ہے کہ وہ ایک دوسرے کی مدد کرنے میں آگے نکل جانا چاہتے تھے۔ وہ اللہ کے اس ارشاد کا حقیقی نمونہ تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فرمایا سورۃ الحشر میں، اور وہ لوگ جنہوں نے دارالہجرت میں پہلے سے ٹھکانہ بنایا اور ایمان لائے، جو ان کے پاس ہجرت کر کے آتا ہے اس سے محبت کرتے ہیں، اور جو کچھ انہیں دیا جائے اپنے سینوں میں اس کی حاجت نہیں محسوس کرتے ہیں، اور اپنے آپ پر اوروں کو ترجیح دیتے ہیں، خواہ انہیں بدحالی ہی کیوں نہ ہو، یعنی چاہے وہ خود بدحالی میں ہی کیوں نہ ہو، وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے تھے۔ اور یہی انصار کی بہت بڑی ایک کوالٹی تھی جو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے قرآن میں خاص طور پہ سورہ حشر میں مینشن کرتے ہیں۔ اب اس میں ہم تھوڑا سا انصار کے فضائل کے بارے میں تھوڑی سی میں آپ کو احادیث سناؤں گی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ہم انشاءاللہ مواخات کے بارے میں بھی پڑھیں گے۔ غیلان بن جریر کہتے ہیں کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ انصار نام کے متعلق بتائیے کہ یہ نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھا یا اللہ تعالیٰ نے یہ نام رکھا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے نہیں رکھا بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نام انصار رکھا تھا۔ تو یہ انصار نام بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تھا۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار سے محبت، انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کو غالباً کسی شادی سے آتے ہوئے دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر 3 مرتبہ یہ فرمایا، اللہ گواہ ہے کہ تم مجھے لوگوں میں سب سے زیادہ پیارے اور محبوب ہو، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ انصار سے محبت کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث ہے کہ براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ انصار سے تو مومن ہی محبت رکھے گا اور ان سے بغض صرف منافق ہی رکھے گا۔ جو انصار سے محبت رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت رکھے گا، اور جو انصار سے بغض رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے بغض رکھے گا۔ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ پھر اسی طریقے سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص انصار سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور جو انصار سے بغض رکھتا ہے اس سے اللہ نفرت کرتا ہے۔
تو یعنی مدینہ کے رہنے والوں سے بھی محبت کرنا جو ہے وہ انسان کے ایمان کی ایک علامت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی عورت انصار کے دو گھروں کے درمیان یا اپنے والدین کے یا مہمان بنے تو وہ نقصان نہیں اٹھاتی، یعنی ان کا مہمان جو ہے بننا بھی جو ہے وہ کتنی بڑی ایک بلیسنگ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصار جس میدان یا گھاٹی میں چلے تو میں بھی اس میں چلوں گا، اور اگر میں نے ہجرت نہ کی ہوتی تو میں انصار کا ایک فرد ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حد سے بڑھ کر کوئی بات نہیں فرمائی تھی کہ آپ نے یہ کہہ دیا کہ اگر میں نہ ہوتا تو یہ نہیں میں انصار میں سے ہوتا، کیونکہ انصار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنے کی جگہ دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی یا کوئی دوسرا کلمہ کہا، یعنی اتنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ لوگوں کی مدد کرنے کی اتنی زیادہ اس کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ریگارڈ کیا تھا۔ پھر اس کے اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص ان کے لیے دعا بھی کی۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ مقام حرہ میں جو لوگ شہید کر دیے گئے ان پر مجھے صدمہ ہوا۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کو میرے شدت غم کی خبر ملی تو انہوں نے مجھے لکھ کر بھیجا کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ انصار اور انصار کے بیٹوں کو بخش دے، اور ابن فضل نے شک کیا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے بیٹوں کے متعلق بھی فرمایا۔ اب اگر آپ اپنے اولاد کے لیے دعاؤں والی دعا پڑھیں نا تو اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص دعا دی ہے انصار اور انصار کے بیٹوں اور ان کے بیٹے، تو اگر آپ ان دعاؤں میں جائیں تو اس میں خاص لکھا ہوتا ہے کہ اب آپ اگر اپنے بچوں کے لیے دعا کر لیں تو ان کا نام لے کے پھر ان کے بچوں اور ان کے بچوں کے لیے آگے دعا کیا کریں، ٹھیک ہے؟ وہ آپ کی جو ہے نا دعا کی جو ایک کتاب ہے تو اس کے اندر یہ دعا بھی موجود ہے۔ پھر اسی طریقے سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار میرے جسم جان ہے، اور لوگ زیادہ ہوتے ہیں رہیں گے اور یہ کم ہوتے جائیں گے، لہٰذا ان میں سے نیکوکاروں کی نیکی قبول کرو اور خطا کاروں سے درگزر کرو۔ انس رضی اللہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو انصار سے ملاقات ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم انصار کے نیکیوں کی نیکی قبول کرو اور ان کے گناہگار سے تجاوز اور درگزر کرو، کیونکہ انہوں نے اپنا فرض نبھا دیا اور ان کا حق باقی رہ گیا، یعنی انہوں نے تو اپنا حق ادا کر دیا ہے، اب جس کا حق رہ گیا وہ کون ہے کہ باقی لوگوں کو اپنا حق ادا کرنا ہے، ان سے محبت کرنا، ان کی تعظیم کرنا، کیونکہ قیامت کے قریب تک انصار کے لوگ جو ہے کم ہوتے رہیں گے، کیونکہ ان جیسا یعنی مواخات اور ان جیسا جو دینا جو ہے وہ کسی اور سے ہمیں نظر نہیں آتا جو انصار نے باقی سب لوگوں کے لیے کیا تھا۔ مہاجرین اور انصار میں بھائی چارہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو مہاجرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے حسن برتاؤ میں آج تک انصار مدینہ جیسے لوگ نہیں دیکھے، اگر کسی کے پاس تھوڑا ہے تو اس نے ہمیں شریک کر لیا، اور اگر زیادہ ہے تو اس میں سے دل کھول کر ہمارے اوپر خرچ کیا، ہمارے بھائیوں نے ہماری ضرورتیں پوری کی، ہمیں اپنی خوشیوں میں شریک کیا، یہاں تک کہ ہمیں ڈر لگنے لگا کہ یہ لوگ پورا کا پورا ثواب ہی لے جائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا جب تک تم ان کی تعریف کرتے رہو گے اور ان کے لیے دعائیں خیر کرتے رہو گے۔ یعنی اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ لگتا ہے کہ کوئی بھی اگر کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کی نیکی کا جواب یہ ہے احسان کا کہ آپ اس کے ساتھ نیکی کریں اور اس کے لیے دعا کرتے رہیں۔ اور کیا دعا ہے؟ جزاک اللہ خیر جب ہم کسی کو کہتے ہیں تو یہ اس کو دعا دینا ہے واپس میں اس کی نیکی کے بعد جواب میں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محبت اور ایثار کو انصار و مہاجرین میں بھائی چارہ کرا کے مزید پختہ کر دے گیا، چنانچہ آپ نے ہر انصار اور اس کے بھائی کو اور دوسرا جو مہاجر تھا اس کو بھائی قرار دیا۔ یہ کل 90 لوگ تھے، 90 تھے، آدھے مہاجرین اور آدھے انصار سے۔ آپ نے ان کے درمیان غم گساری پر اور اس بات پر بھائی چارہ کرایا کہ قرابت داروں کے بجائے وہی موت کے بعد ایک دوسرے کے وارث ہوں گے، یعنی شروع میں انصار جو ہے ایک دوسرے کے وارث بھی تھے، سبحان اللہ، اتنا زیادہ، یعنی اپنے بھائی چارے سے زیادہ، اپنے رشتہ داروں سے زیادہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کا حق رکھا تھا وہ کون تھے؟ انصار۔ بعد میں وراثت تو منسوخ ہو گئی لیکن بھائی چارہ بھائی کی رہا، یعنی بعد میں جب وہ آیت نازل ہوگی کہ اب جو ہے وارث ہی ہوں گے وراثت کے، تو پھر وہ چیز جو ہے ختم ہوگی، لیکن باقی بھائی چارہ جو ہے واپس رہا تھا۔ یہ بھائی چارگی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے مکان کے اندر عمل میں آئی تھی، یعنی ان کے مقام سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھائی چارہ جو ہے وہ قائم کیا تھا۔ مہاجرین سے انصار کی محبت کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے کھجوروں کے باغات پیش کیے کہ آپ ان
کے مہاجرین کے درمیان اسے تقسیم فرما دو. یعنی ہمارے جو باغات ہیں آپ کہیں کہ کائنڈ آف کہ ہماری جو گھر ہے آپ کسی بھی انصار کے درمیان اور ہمارے درمیان تقسیم کر دیں مہاجرین کے درمیان. آپ نے انکار فرمایا تو انہوں نے کہا پھر آپ لوگ کام کر دیا کریں اور ہم پھلوں میں آپ لوگوں کو شریک کر لیں گے. آپ نے اسے منظور فرما لیا. یعنی وہ کام کریں گے اور یہ کیا کریں گے, جب کوئی بھی پروفٹ آئے گا, پھل آئیں گے, تو اس میں پھر وہ شریک ہو جائیں گے مہاجرین. حضرت سعد بن ربیع بڑے مالدار انسان تھے. انہوں نے اپنے مہاجر بھائی عبد الرحمن بن عوف سے کہا میرا مال آدھا آدھا تقسیم کر لو. میری 2 بیویاں ہیں, دیکھو جو زیادہ پسند ہے مجھے بتلا دو, میں اسے طلاق دے دیتا ہوں, عدت گزر جائے تو اسے شادی کر لینا. عبد الرحمن بن عوف نے کہا اللہ آپ کے اہل اور مال میں برکت دے, آپ لوگوں کا بازار کدھر ہے؟ تو انہوں نے پھر ان کو بنو قینقاع کا بازار بتا دیا اور وہ واپس گئے اور کچھ وہاں سے پنیر اور گھی لے کر آئے. انہوں نے اس کا کاروبار کیا اور تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ ان کے مال میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی کہ عبد الرحمن بن عوف مدینہ کے امیر ترین لوگوں میں سے تھے. اور سبحان اللہ آپ دیکھیں کہ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ میں ہجرت کر جاؤں, یا پھر اب آپ دیکھیں کہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ جو لوگ ہجرت کر کے نہیں آئے تھے ان میں کن لوگوں کو ہجرت کرنے سے روک دیا. ان میں کچھ لوگ ایسے تھے جو بظاہراً مسلمان تو ہوئے تھے لیکن کیوں نہیں ہجرت کی تھی, ان کو اپنا مال اور اپنا گھر بار, وہ 5-6 لوگ ایسے تھے کہ جس کی وجہ سے انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی. اور یہاں پہ یہ سب کچھ چھوڑ کر آتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی کہ انہوں نے چھوٹا سا کاروبار شروع کیا, اللہ تعالیٰ نے برکت دی. تھوڑے دنوں میں عبد الرحمن بن عوف کے جب کیراونز آتے تھے تجارت کے, تو مدینہ کے اندر آنے سے پہلے باہر سے ان کے وہ جو کیراونز کی آواز ہوتی تھی وہ پہلے آنے لگتی تھی, پورا مدینہ لرزنے لگتا تھا کہ یہ عبد الرحمن بن عوف کے جو ہے وہ سارے تجارت کے قافلے آ رہے ہیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ان کی آواز سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی. تو حضرت عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی حضرت عبد الرحمن بن عوف کو کہا, خبر بھیجوائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ دعا دی تھی. تو وہ اتنے خوش ہوئے, وہ فوراً آیا کہا کہ آپ سچ سے بتائیں کیا واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے یعنی تجارت میں برکت کی دعا کی تھی؟ تو انہوں نے کہا ہاں. تو وہ اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے جتنا وہ تجارت کا سارا قافلہ سامان تھا وہ سب اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا. پھر تھوڑی دن گزرے تھے کہ انہوں نے مال بھی کما لیا اور ایک انصاری عورت سے شادی بھی کر لی. اور آپ کو وہ سب قصہ یاد ہے, قرآن میں بھی ہم نے یہ قصہ پڑھا تھا کہ ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کپڑوں کے اوپر زردی دیکھی تو عبد الرحمن بن عوف سے پوچھا کہ زردی کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے شادی کر لیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے کوئی اس کو مہر دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں جی میں نے مہر بھی دیا ہے, ایک گٹھلی جو ہے وہ کھجور کے برابر سونا. تو یعنی اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو ہوتے ہیں نا, شادیاں کوئی بہت بڑا ایونٹ نہیں تھا ان کے لیے, ان کی سادگی تھی. اور ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ ہوتے, یعنی ہمارا تو ہم سب سے پہلے چاہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی کیا ذات ہو سکتی ہے جس کو انسان شریک کرنا چاہے. اتنی خاموشی, سادگی سے انہوں نے شادی کی اور صرف بتا دیا یا رسول اللہ میں نے شادی کر لیا. لیکن کیا چیز تھی ان کی زندگی میں؟ عمل تھا, ایمان کے ساتھ عمل تھا. اتنا ہر وقت ہم صحابہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم پہ کان دھرے ہوتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات کہی اور وہ فوراً اس پہ عمل کریں. اس وقت بالکل ہم متوجہ رہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اور اب اس میں یہ بھی دیکھیں کہ ڈیسائیڈ دیٹ کہ وہ مدد کرے انسان, لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہاتھ توڑ کے بیٹھ جائے چلو بس آ رہے تو ویل اینڈ گڈ, بس ٹھیک ہے ہم کھاتے رہے. وہ خود میں یعنی ان کے اندر اتنی اپنی خودداری تھی کہ آپ کہیں بھی آپ کو ایسی اگزامپل نہیں ملے گی کہ وہ یہ کر کے بیٹھ جائے کہ ٹھیک ہے ہمیں ضرورت نہیں, اب دے ہی رہے تو چلو ٹھیک ہے ویل اینڈ گڈ. وہ کہتے ہیں نا کہ خود آ گیا تو حلال ہے, وہ والی بات نہیں. انہوں نے خود محنت کی اور صرف اس چیز کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا اللہ کے. ہاں آپ صرف مجھے بازار کا راستہ دکھا دیں تو اس چیز سے بہت بڑی ایک ہماری لیسن ہے کہ اس چیز پہ وہ بالکل تکیہ کر کے نہیں بیٹھ گئے. اچھا ڈیسائیڈ دیٹ جہاں انصار نے ان کی مدد کی تھی, یاد رکھیے گا کہ اسی طریقے سے چونکہ مہاجرین جو تھے وہ ایک تعلیم یافتہ تھے. تعلیم یافتہ سے میری مراد یہ کہ وہ دین کا علم انہوں نے 10 سال 13 سال رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا ہوا ہے. اب ان کا دین کا لیول جو ہے انصار سے بہت اگلا ہے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ جو ہے تزکیہ ہو رہا ہے, ان کا تعلیم ہو رہی ہے, علم حاصل کر رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا ہوا ہے. تو اس چیز کو پھر انہوں نے جب انصار کے ساتھ رہ رہے ہیں تو اس چیز کو پھر انہوں نے عملی طور پہ بھی کیا, جہاں پہ یعنی انہوں نے یہ کیا بھائی چارہ سے یہ نہیں تھا کہ مال اسباب کا تھا, یہ بھائی چارہ جو ہے یہ خدمت کا بھی تھا, خیر خواہی کا بھی تھا, تعلیم بھی دیتے تھے. جیسے ہم خدمت کے بارے میں ایک قصہ پڑھتے ہیں کہ خارجہ بن زید انصاری بیان کرتے ہیں کہ ام علمہ نے جو ان کے رشتہ دار تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی, تو انہوں نے بیان کیا کہ جب انصار نے مہاجرین کے رہنے کے لیے قرآن دازی کی تو عثمان بن معزون میرے حصے میں آئے, وہ ہمارے پاس رہنے لگے.
ایک دفعہ وہ بیمار ہوئے تو ہم نے ان کی خوب خدمت کی، یہاں تک کہ جب ان کی وفات ہوگی اور ہم نے ان کو کفن پہنایا تو ہمارے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. میں نے کہا اے ابو الصائب تم پر اللہ کی رحمت ہو، یعنی یہ جو عثمان بن معذون ہے ان کو یہ کہہ رہی ہیں، تم پر اللہ کی رحمت ہو، میں تمہارے متعلق گواہی دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ تم کو معزز اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ فرمایا کہ تمہیں کس طرح معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے اسے معزز بنایا؟ یعنی اتنے بڑے صحابی ہیں، مہاجر ہیں، اور ان پہ بھی جب ان کی وفات پہ وہ کہتی ہیں کہ میں اس چیز کی گواہی دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں معزز کیا، تو کہتی ہیں یعنی تمہیں مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ عزت دے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہیں کیسے پتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ معزز بنایا؟ یو ڈو ناٹ نو. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، میں نہیں جانتی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانے لگے عثمان کو تو اللہ کی قسم موت آ گئی، میں اس کے لیے بھلائی کا امیدوار ہوں، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. ام اعلیٰ نے کہا کہ بخدا میں اس کے بعد کبھی بھی کسی کا تزکیہ نہ کروں گی، اور میں اس کے سبب سے غمگین ہو گئی. میں نے خواب میں دیکھا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے ایک چشمہ بہہ رہا ہے. میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معاوضہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس کا عمل ہے. سبحان اللہ. یعنی وہ جو چشمہ بہ رہا تھا وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ چونکہ انہوں نے ایک بات کی تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً بتا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں نہیں جانتا تو ہاؤ کین یو نو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی نازل ہوتی ہے. ہم کتنے بڑے لوگوں کے بارے میں ججمنٹل ہو جائے، کوئی بھی نیک آدمی ہے بس جنت میں ہے. یعنی ہر ایک شخص جو فوت ہونے والا ہے اس کے منہ سے آپ کیا سنیں گے؟ میرا فلاں فوت ہو گیا، بس جنتی ہے، وہ جنتی ہے، وہ جنت میں جائے گا. اور بڑی جنتی خاتون تھی. سبحان اللہ. یہ مہاجرین ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، اللہ ان سے راضی ہوا. اور ان کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم گواہی نہیں دے سکتی، میں امید رکھتا ہوں. تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھلا معاملہ کرے گا، لیکن ہم کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں شخص جو ہے وہ جنتی ہے. ٹھیک ہے. پھر اسی طریقے سے خیر خواہی اور تعلیم میں عون بن ابی حذیفہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان اور ابو دردہ کے درمیان بھائی چارہ کرا دیا. سلمان ابو دردہ سے ملاقات کو گئے تو ام دردہ کو بہت پریشان حال پایا، تو ان سے پوچھا اب آپ کے سب کے لیے بہت اچھی حدیث ہے، اچھا سننے غور سے. تو انہوں نے جواب دیا تمہارے بھائی ابو دردہ کو دنیا سے کوئی واسطہ ہی نہیں. پھر ابو دردہ آئے تو سلمان رضی اللہ عنہ کے لیے کھانا تیار کیا اور کہا کہ کھاؤ. ابو دردہ نے کہا میں تو روزے سے ہوں. انہوں نے کہا میں تو نہیں کھاؤں گا جب تک تم نہیں کھاؤ گے. یعنی میزبان جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں ابو دردہ کہ وہ ہر وقت روزے سے رہتے تھے. تو ام دردہ کے پاس جب آئے یہ صحابی سلمان تو انہوں نے کہا کہ آپ کیوں اتنی پریشان ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ تمہارا بھائی کو تو سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے یعنی صرف روزے رکھتے ہیں اور نیکیاں کرتے ہیں، ان کو اس چیز سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ اس کی بیوی کے کوئی حقوق ہیں کہ نہیں. تو جب وہ کھانا لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ میں روزے سے ہوں. ابو دردہ نے کہا تو سلمان رضی اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر تم روزے سے تو میں تب تک نہیں کھاؤں گا جب تک تم نہیں کھاؤ گے. چنانچہ ابو دردہ نے کھا لیا. جب رات ہوئی تو ابو دردہ اٹھے تاکہ عبادت کریں. سلمان رضی اللہ نے کہا سوئے رہو. چنانچہ وہ سو گئے. پھر عبادات کے لیے کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا سوئے رہو. جب رات کا بالکل آخری حصہ ہو آیا تو سلمان رضی اللہ نے کہا اب اٹھو. پھر دونوں نے یعنی نماز پڑھی، تہجد کی. سلمان نے ان سے کہا کیا کہا تمہارے رب کا تم پر حق ہے اور تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے اور تمہارے بچوں کا بھی تم پر حق ہے، اس لیے ہر مستحق کا حق ادا کرو. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان نے سچ کہا. اب یہ سب ہمارے لیے کیا ہے اس میں لیسن؟ جب ہم دین میں آ جاتے ہیں ہم شوہر کے حق بھول جاتے ہیں، بچوں کے حقوق بھول جاتے ہیں، گھر کے حقوق بھول جاتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ ہمیں کوئی ایسی اگزامپل نہیں ملتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جہاں دین کا کام کریں، جہاں پیغمبر ہیں، بیوی کا حق ادا کریں. ہمیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی زندگی سے کیا ملتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ دوڑ لگاتے ہیں، ان کو خوش کرتے ہیں. اسی طریقے سے لوگوں کا حق ادا کرتے ہیں، ہمساؤں کا حق ادا کرتے ہیں، بچوں کا حق ادا کرتے ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہے ان کے ساتھ ہم نے زندگی گزارنی ہے. دین میں آنے کا ہم میں سے کسی کو یہ مطلب نہیں ہے کہ دین میں آ گئے تو اب ہم نے باقی تمام چیزوں کو پسے پش کر دینا ہے. نہیں، وہ بھی حق ہے اور اللہ کا بھی حق ہے. اب ایسا نہیں کہ آپ ساری رات عبادت کرتے رہے ہیں، آپ کا شوہر کو پسند نہیں آپ روز جو ہے روزہ رکھ لیں. تو اب کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر جیسے کیوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا روز روزہ رکھنے سے؟ کیونکہ آپ کی جسم میں کمزوری ہو جائے گی. اور پھر آپ وہ کیونکہ ہمیشہ یاد رکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ عمل پسند ہے جو تھوڑا ہو اور اس پہ استقامت ہو، نہ کہ آپ وہ کوئی کام شروع کر دیں اور روز روزے رکھنے لگے اور روز عبادات کرنے لگے اور پھر آپ اس کو قائم نہ رکھ سکیں.
تو اب دیٹ ڈز ناٹ مین کہ آپ اس چیز کو پکڑ لیں میری بات، اور پھر کل کو روزہ بھی اگر رکھ رہے ہیں منڈے تھرسڈے کو تو وہ بھی چھوڑ دیں اور کہیں کہ نہیں عبادات بھی چھوڑ دیں. نہیں، دیٹ ڈز ناٹ مین. دین کے اندر جو ہے ایک بیلنسڈ ہے، ایک بیلنس زندگی گزارتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جب ان کی وراثت تھی تو ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے یہ آیت کی یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ کے متعلق بیان کیا کہ مہاجرین جب مدینہ آئے تو انصاری مہاجر کا، مہاجر انصاری کا ذوی الارحام چھوڑ کر اس بھائی چارے کی بنا پر وارث ہو جاتا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان قائم کر دیا تھا. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 33 اتاری تو پھر یہ وراثت جو ہے وہ منسوخ ہو گئی، جس کے بارے میں ابھی ہم پڑھ چکے ہیں. اسی طریقے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبیدہ بن جراح اور ابو طلحہ کے درمیان مواخات کرائے، اور یہ تمام مواخات جو ہے یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے گھر پر ہوئے تھے. اچھا، پھر ایک اور جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے، انصار کے مال بعد میں مہاجرین نے واپس کر دیے تھے. جو مال اگر انہوں نے خرچ کیا تھا تو انہوں نے واپس کیے تھے. انس بن مالک سے روایت ہے کہ جب مہاجرین مکہ سے مدینہ آئے تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا. انصار زمین و جائیداد کے مالک تھے. انصار نے زمین و جائیداد مہاجرین نے اس شرط پر تقسیم کر دی کہ ہر سال ان کے پھر اور پیداوار دیا کریں گے اور محنت اور مزدوری مہاجرین کریں گے. انس رضی اللہ عنہ کی والدہ یعنی ام سلیم اور جو عبداللہ بن ابی طلحہ کی بھی ماں تھی، انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور کے چند درخت دیے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت اپنی آزاد کردہ لونڈی ام ایمن کو، جو اسامہ بن زید کی والدہ تھی، دے دیے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر والوں سے کے قتل سے فارغ ہوئے اور مدینہ واپس ہوئے تو مہاجرین نے انصار کی دی گئی ہوئی جائیدادیں انہیں واپس کر دی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدہ کو ان کے کھجور کے درخت واپس کر دیے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ایمن کو اس کے بدلے میں اپنے باغ کچھ درخت دے دی. اوکے، بیک ٹو بک. اسلامی معاشرے، اسلامی امتوں کی تاسیس. تاسیس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امت کی اسٹیبلشمنٹ، یعنی اس کو تشکیل دینا. یہ بھائی چارہ مہاجرین کے ایک فرد اور انصار کے ایک فرد کے درمیان تعلق قائم کرتا تھا، لیکن مسلمان مدینہ آنے کے بعد چونکہ ایک مستقل امت ہو چکے تھے، اس لیے ان کے اجتماعی تنظیم کی بھی ضرورت تھی. یعنی بسائڈ یہ کہ مال و دولت کے علاوہ ایک آپس میں بھائی چارہ اجتماعی بھی ایک تنظیم آرگنائزڈ اسٹیبلش کرنے کے لیے بہت ضرورت تھی. ایک امت کی طور پہ یہ اسٹیبلش ہو، اور انہیں یہ بھی بتانا تھا کہ ان کے حقوق و واجبات کیا ہیں، کیا حق ہے اور کیا ان پہ واجب ہے، اور ان نکات کی بھی نشاندہی کرنی تھی جو انہیں اوروں سے ایک الگ مستقل امت بنائے ہوئی تھی. کیا ہے ان چیزیں؟ آج ہم کس کو فالو کرتے ہیں؟ غیروں کو، جن سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان کے، وہ کہتے ہیں نا، وہ جو ڈارکنس سے نکال کے نور کی طرف لے کر آئے، آج ہم اسی اندھیروں کی ہم پیروی کرتے ہیں. اور رسول صلی یہاں پہ کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ رائٹر کہ اوروں کے الگ ایک مستقل امت قائم کی تھی. یعنی ہم وہ امت ہیں کہ جو اس لیے نکالی گئی ہے جو دوسروں کو نیکی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے روکتی ہے، اور آج ہم انہی کی پیروی کر رہے ہیں کہ جن کو ہمیں نیکی کا حکم دینا تھا، برائی سے روکنا تھا. پھر مدینہ میں مسلمانوں کے علاوہ دو اور جماعتیں تھیں. ٹھیک ہے، ایک تو مسلمان ہو گئے جس میں کون تھے؟ انصار اور مہاجرین، جو عقیدے اور دین، مسائل اور حاجات، جذبات اور احساسات میں مسلمانوں سے مختلف تھیں، اور وہ تھے مشرکین اور یہود. یعنی ایک تو مسلمانوں کی ہو گئی، اور جو مسلمانوں کے اندر جیسے انصار اور مہاجرین، اور دو اور کون سی تھی؟ ایک تو مشرکین تھے اور ایک تھے یہود. اب دونوں کی اپنے طرز زندگی تھی، اپنا دین تھا، اپنے ریچولز تھے، اپنی عبادات تھی. جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عہد و پیمان مسلمانوں کے درمیان آپس میں کرایا. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ ایک معاہدہ مسلمانوں کو کروایا گیا، ایک دوسرا عہد و پیمان مسلمانوں مشرکین، سیکنڈ ایگریمنٹ کا ہوا ہے مسلمانوں کا مشرکین کا، اور تھرڈ ایگریمنٹ مسلمانوں اور یہود کا کرایا. اور اس بارے میں ایک تحریر بھی لکھی جس کے خاص نکات یہ ہیں. یہ کون سا وعدہ تھا؟ میثاق مدینہ. بچپن میں پڑھا تھا، یاد ہے اسلامیات کی کتاب میں؟ گڈ. وہ کیا تھے اس کے اہم نکات؟ سب سے پہلے قریش اور یثرب کے مومن. یثرب کون سی جگہ ہے؟ مدینہ. اور مدینہ کیا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا نام. اور دوسرا کیا نام تھا مدینہ کا؟ تابہ. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یہ تابہ ہے، اور اس کو مدینہ کہا. جب مدینہ کا اصل معنی مطلب ہوتا ہے شہر، لیکن چونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام مدینہ رکھا تو مدینہ رسول کے نام سے یہ کہا جاتا ہے. ہاں. قریش و مدینہ کے مومنین اور مسلمین.
اور ان کے تابع ہو کر ان کے ساتھ لائق ہونے اور جہاد کرنے والے بقیہ لوگوں سے الگ ایک امت ہے. یعنی یہ سب کون ہے؟ یہ الگ ایک امت ہے. ان کی دیت کی ادائیگی اور قیدی کی رہائی اہل ایمان کے درمیان اور سابق کے مطابق ہوگی، اور یہ فدیہ اور دیت میں اہل ایمان کی مدد کریں گے. یعنی کہیں کوئی ایسے دیے ہوگی تو مسلمان ایک دوسرے کی مدد کریں گے دیت دینے میں. اور یہ لوگ مفسد، ظالم اور باغی کے خلاف ایک ہو کر اٹھیں گے. یعنی کوئی بھی اگر باغی کوئی مسلمانوں کے خلاف ہوگا تو اس ایگریمنٹ میں کیا تھا کہ سب مل کے ان کے خلاف ایک، وہ کہتے ہیں نا کہ ایک جسم کی طرح ہوں گے مسلمان، چاہے وہ ان کی اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہو. یعنی اگر ان کی اولاد بھی باغی ہے، مشرک ہے، تو وہ اپنی اولاد کی مدد نہیں کریں گے. کس کی مدد کریں گے؟ مسلمان کی مدد کریں گے. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ ان کے بیٹے جو ہے غزوہ بدر میں ان کے سامنے تھے. اس وقت اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا تھا، تو وہ بار بار جنگ میں جو ہے وہ ان کے بیٹے جو ہے وہ ان کو ایوائڈ کرتے تھے کہ کہیں میرا باپ سامنے نہ آ جائے، اگر آگے تو مجھے قتل کرنا پڑے گا. تو انہوں نے اپنے والد سے بعد میں کہا کہ میں بار بار اس چیز کے لیے کہتا تھا کہ کہیں آپ میرے سامنے نہ آ جائے. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ اگر تم میرے سامنے آ جاتے میں تمہیں قتل کر دیتا. نمبر 4، اور کوئی مومن کسی مومن کو کافر کے بدلے قتل نہ کرے گا، اور نہ کسی مومن کے خلاف کسی کافر کی مدد کرے گا. کیا آج آپ کو عملی زندگی میں یہ چیز نظر آتی ہے؟ کوئی مومن کسی مومن کو کافر کے بدلے قتل نہ کرے گا، اور نہ کسی مومن کے خلاف کسی کافر کی مدد کرے گا. اور آج ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم سے تو اچھے کیا وہ نان مسلم ہم سے زیادہ اچھے ہیں، جبکہ ہم اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے، اس کی بہت اہمیت ہے. اور ہم لا الہ الا اللہ کو چھوڑ کر ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ہم سے تو اچھے کافر ہیں، ہم سے اچھے تو نان مسلمز ہیں. پھر ہے کہ نمبر 5، اللہ کا ذمہ ایک ہے، لہٰذا ایک معمولی آدمی کا دیا ہوا ذمہ بھی سارے مسلمانوں پر لاگو ہے. ذمہ سے مراد کیا ہے؟ امان، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو ہے امان جو ہے پروٹیکشن. جو یہود مسلمانوں کے پیروکار ہو جائیں ان کی مدد کی جائے گی اور وہ دوسرے مسلمانوں کی مثل ہوں گے. اب آپ دیکھیں کس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ نان مسلمز کے ساتھ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگریمنٹ کیے تھے امن قائم کرنے کے لیے. اب دس ڈز ناٹ مین کہ ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ اگر کوئی بھی قوم یا کوئی بھی کسی نان مسلم کے ساتھ یا کسی اہل کتاب کے ساتھ کوئی ایک معاہدہ کرتے ہیں، کسی کوئی پیس ٹریٹی جو ہے سائن کرتے ہیں، تو ہم ان کے خلاف کھڑے ہو کے باتیں کرنے شروع ہو جاتے ہیں. یہ کیسے؟ یہ مسلمان ہے، یہ تو وہ کرے. نہیں، اگر آپ کسی امن قائم کریں، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے یہود کے ساتھ کیا کیا؟ امن قائم کیا. ورنہ تو کیا ہوگا؟ جنگ و جدل ہی ہوتی رہے گی سارا وقت. پھر تو ایک دوسرے کو قتل و غارت کے علاوہ ایک سکون اور ایک اسلامی دین کو قائم نہیں کیا جا سکے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہاں پہ کیا کہا کہ یہود مسلمانوں کے پیروکار ہو جائیں، اگر ان کی مدد کریں گے تو مسلمانوں کی مثل ہوں گے، ان جیسے ہوں گے. یعنی اب ان کے بھی گھر بار کی، ان کے بھی بچوں کی، ان کی حفاظت کی جائے گی جیسے مسلمان کی جاتی ہے. سمجھ آئیے بات؟ نمبر 7، اور مسلمانوں کی صلح ایک ہوگی. ایسا نہیں کہ اگر ایک گروپ آف پیپل مہاجرین صلح کر لیتے ہیں تو انصار کہیں گے نہیں ہم تو نہیں کریں گے. سب کا ایک جوائنٹ ایگریمنٹ ہوگا، سب لوگ اس پہ ایگری اپون ہوں گے. نمبر 8، اور جو کسی مومن کو قصدن قتل کرے مومن کو اور اس سے قصاص لیا جائے گا، سوائے صورت کے مقتول کے ولی راضی ہو جائیں. اور اہل ایمان تو ضروری ہے کہ سب قاتل کے خلاف کھڑے ہوں. یہ بات سمجھ آئی؟ اگر کہ مقتول کے گھر والے قاتل کو معاف کر دیتے ہیں تو دس از الاؤڈ. آپ نے دیکھا آج کل ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فلاں کو تو انہوں نے معاف کر دیا، اس سے قتل کیا تھا. قصاص لے کے اگر وہ اس کے گھر والے معاف کرتے ہیں تو اسلامک لاء کے مطابق آپ معاف کر سکتے ہیں قاتل کو، ایز فار ایز کہ وہ معافی مانگتا ہے، وہ اس چیز کے لیے شرمندہ ہے اپنے گناہ پہ، تو اس کو مقتول کے گھر والے جو ہے وہ معاف کر سکتے ہیں دیت لے کر. کلیئر؟ جی. پھر نمبر 9، کسی مومن کے لیے حلال نہیں کہ ہنگامہ برپا کرنے والے یا بدعتی کی مدد کرے یا اسے ٹھکانہ مہیا کرے. یعنی کسی بھی فسادی یا بدعتی کو سپورٹ کرنا حلال نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ when you support them آپ ان کے ایکشن کو سپورٹ کریں. تو آپ جو ہے اگر فار ایگزامپل آپ بہت لوگ یہ سوال کرتے ہیں، اگر اس
کوئی بھی بدعتی ایسی چیزیں ہوئی ہیں تو کیا ہم اس فنکشنز میں جا سکتے ہیں؟ بدعتی فنکشنز میں کچھ بھی لے لیں، میں اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جاتی. اس سے تو لوگوں کو آپ جا کے آپ میں اتنی ہمت ہے کہ امر بالمعروف نہی المنکر کریں؟ کہ آپ ان کو جا کے بتا سکتے ہیں کہ وہ جو کام کریں وہ غلط کام کریں، یہ حرام ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدعتی کے لیے کیا کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حوض کوثر کے پاس آئیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حوض کوثر سے پانی نہیں پلائیں گے، کیا فرمائیں گے؟ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، بے تعلقی کر دیں گے. تو ہم تو یہ نہیں کر سکتے. تو دیٹ اٹ از بیٹر کہ دین یو شوڈ اسٹے اوے. آپ وہاں جا کے اور اس میں کھا بھی رہے ہیں اور پی بھی رہے ہیں اور پھر سب کچھ کر کے دین یو سیٹ کے واپس آ کے کہ نہیں ہم تو اس چیز کے خلاف ہے. دس از ناٹ خلاف ہونا. آپ کا وہاں پہ شریک ہونا مینس یو آر سپورٹنگ دیم. بدعتی مینس کے دین کے اندر جو انوویشنز قائم لے کر آتا ہے. یو انڈرسٹینڈ؟ دین کے اندر کوئی بھی آپ دین کے اندر اٹس ناٹ آؤٹ آف دین کے اندر ریلیجن کے اندر کوئی نیو انوویشن جب آپ قائم کرتے ہیں انوویٹر تو دیٹ از نون ایز اے بدعتی. اس عہد و پیمان کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات اور مواقع پر مسلمانوں سے اسلامی اخوت کا حق بھی بیان فرمایا. انہیں باہم تعاون اور تناصر، اتحاد و یگانگت اور غمگساری اور خبر رسانی کی ترغیب دی، یہاں تک کہ یہ اخوت تاریخ کی سب سے بلند چوٹی تک پہنچ گئی. باقی رہے مشرکین تو ان کا معاملہ چل چلاوی پر تھا. ان کی اکثریت اپنے سرداروں بڑے سمیت مسلمان ہو چکی تھی. پہلی بات اگر آپ کو یاد ہو کہ ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے جنگ بواس ہوئی تھی، سارے بڑے بڑے سردار مر گئے تھے. اور سبحان اللہ یہ بھی دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی ایک اس میں حکمت تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل تھا کہ جو بڑے بڑے تھے وہ تو سارے مر گئے تھے. اب تو پیچھے ینگ لوگ تھے، ینگ لوگ تو ان کے اندر تو کوئی جو ہے دینی حمیت اور یہ سب اتنی زیادہ نہیں ہوتی. وہ تو کیا کرتے ہیں فوراً جو صحیح لگتا ہے اس پہ فوراً عمل کرنے لگتے ہیں. تو وہ فوراً سارے کے سارے مسلمان ہو گئے. ریجڈ ہوتے ہیں، دے آر ویری ریجڈ، اس لیے کہ لوگوں کا ڈر، پیپل پلیزر زیادہ ہوتے ہیں نا. فلاں خاندان والے کیا کہیں گے. آج ہمارے بچوں کو اپنے تو کہتے ہیں تو سے کیا فرق ہے، پیپل لوگ میرے بارے میں کچھ کہتے ہیں تو ہو کیئرس. اگر آپ ان کو پیار اور محبت سے یقین کریں، اگر آپ کو کہیں تو ہم سے زیادہ اچھا مسلم بنتے ہیں جب کوئی ینگ جنریشن اسلام میں آتی ہے. پھر ان کو لوگوں کا ڈر ور نہیں ہوتا. اور ان میں اتنی سکت نہ تھی، یعنی یہ جو سردار بڑے بڑے سمیت مسلمان ہو چکی تھی، اور ان میں اتنی سکت نہ تھی کہ مسلمانوں کے مد مقابل کھڑے ہوتے. لہٰذا ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عہد دیا تھا کہ کوئی مشرک قریش کی جان و مال کو پناہ نہ دے گا اور نہ کسی مومن کے آگے اس کی حفاظت کے لیے روک بن سکے گا. اس عہد کے بعد ان کی طرف سے کوئی اندیشہ نہ رہا. باقی رہے یہود، تو ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدہ کیا اس کی خاص نکات حسب ذیل ہیں. یہود مسلمانوں کے ساتھ ایک امت ہوں گے. ان کے لیے ان کا دین اور مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کا دین ہوگا. ان کے ذمہ ان کا خرچ ہوگا، مسلمانوں کے ذمہ مسلمانوں کا. یعنی اب ایک جگہ پہ رہ رہے ہیں، بٹ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ ان کو اجازت دی ہے اپنے دین پہ پریکٹس کرنے کی. ان کے لیے اپنا دین، مسلمانوں کے لیے اپنا دین. جو طاقت اس معاہدے کے کسی بھی فریق سے جنگ کرے گی، کسی بھی فریق سے، یعنی یہ جو معاہدہ ہو رہا ہے اس میں کسی بھی فریق، چاہے مسلمان ہے چاہے یہود ہے، یا مدینہ پر حملہ آور ہوگی، سب اس کے خلاف آپس میں تعاون کریں گے اور ہر ایک اپنی جانب کا دفاع کرے گا. یعنی ہر کوئی اپنا بوجھ اٹھائے گا. مثال کے طور پہ سب مل کے یہود اور مسلمان جو ہے حفاظت کریں گے مدینہ کی. لیکن ہم بہت جگہ آگے پڑھیں گے کہ کس طریقے سے ان کے جو قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، اور یہ سب کیا تھے، ہمیشہ دھوکہ دیتے تھے. ہمیشہ کیا کرتے تھے، جا کے قریش مکہ سے مل جاتے تھے، مسلمانوں کو نقصان دیتے تھے. نمبر 3، اور اس معاہدے کے شرکاء کے درمیان خیر خواہی، خیر اندیشی اور فائدہ رسانی کے تعلقات ہوں گے، گناہ کے نہیں. یعنی آپس میں ان کے کیا ہوگا کہ ایک بردرہڈ کا ایک تعلق ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ وہ ایک دوسرے کے لیے نقصان دیں گے یا گناہ کے تعلقات ان پر نہیں ہوں گے. آدمی نمبر 4، آدمی اپنے حلیف کے جرم پر نہیں پکڑا جائے گا. ایسا نہیں کہ یہ مسلمان نے اگر کوئی کسی کو قتل کر دیا تو جا کے یہود چونکہ اس کے وہ بھائی چارہ ان کے حلیف ہے تو ان کو جا کے پکڑ لیا جائے. نہیں، جس نے گناہ کیا ہے اسی کو پکڑا جائے گا. اس نے یعنی اس نے کسی بھی دوستی کی وجہ سے ایسا نہیں ہوگا کہ کسی کے ساتھ دوستی تھی اور دوست نے کوئی غلط کام کیا تو اس کے دوست کو پکڑا جائے گا. نہیں، جس نے کیا ہے وہی اس چیز کا ذمہ دار ہوگا جس نے غلط کام کیا ہوگا. نمبر 5، مظلوم کی مدد کی جائے گی. اب یہاں پہ مظلوم کی مدد کرنے میں دونوں ہیں، چاہے وہ یہود ہیں چاہے مسلمان ہیں.
بالکل، یعنی ایسا نہیں ہے دونوں کی. اب آپ دیکھیں کہ اس کے بعد انفارچونیٹلی بیکاز کہ ہمیں اپنے دین کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا، ہم اٹھ کے اپنے دین کے بارے میں کوشچنس کرنے لگتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر کوشچن کرتے ہیں. اسلام تو یہ کرتا ہے، اسلام تو جنگ و جدل کا دین ہے، اسلام کے اندر تو سارا وقت جھگڑے، مار کٹائی، قتل و غارت ہے. لیکن اب آپ سوچیں کہ اس طرح کی یہ چیزیں کبھی آپ کسی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ دس از دا ریلیجن کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے ہیں. مسلمان مظلوم کی مدد کی جائے گی چاہے وہ کوئی بھی ہے. نمبر 6، جب تک جنگ برپا رہے گی یہود بھی مسلمانوں کے ساتھ خرچ برداشت کریں گے. نمبر 7، اس معاہدے کے شرکاء پر یثرب میں ہنگامہ رائی اور کشت و خون حرام ہوگا. یعنی مدینہ کے اندر جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ وہ ہنگامہ رائی یا ایک دوسرے کے خون خرابہ نہیں کریں گے، وہ حرام ہوگا. نمبر 8، اور اگر ان میں کوئی ہنگامہ یا جھگڑا برپا ہو جائے تو اس کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کریں گے. یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے منصف ہوں گے. سب کا فیصلہ، چاہے وہ یہود ہیں چاہے وہ مسلمان ہیں، فیصلہ کس کے پاس آئے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. کیا اس بات کو انہوں نے معاہدہ کیا تھا؟ دے اگریڈ اپون. لیکن بعد میں کیا کر دیتے، پھر کہتے تھے ہمارے دین میں ایسا، ہم تو اپنے اس کے فیصلے کریں گے. آگے اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. نمبر 9، قریش اور ان کے مددگاروں کو پناہ نہیں دی جائے گی. نمبر 10، یعنی قریش جو ہے وہ اور ان کے مددگار، یعنی قریش کو بھی نہیں، قریش کے جو حلیف بھی ہیں ان کو بھی مدد نہیں دی جائے گی. نمبر 10، اور یہ معاہدہ کسی ظالم یا مجرم کے لیے آڑ نہ بنے گا. اس پیمان کے ذریعے یثرب کے سارے باشندے، یعنی مدینہ کے سارے باشندے، مسلمان، مشرکین اور یہود ایک ہی وحدت کی لڑی میں پڑو دیے گئے. اور مدینہ اور اس کے اطراف کو ملا کر ایک آزاد خود مختار حکومت قائم ہوگی جس میں کلمہ نافذ مسلمانوں کا تھا اور جس کے سربراہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اس کے ساتھ ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان دعوت اللہ کے کام میں سرگرم ہو گئے. چنانچہ آپ مسلمانوں اور غیر مسلموں کی مجالس میں تشریف لے جاتے، ان پر کلام اللہ کی آیات تلاوت فرماتے، اللہ کی طرف دعوت دیتے اور جو ایمان لاتا اس کا تزکیہ فرماتے اور اسے کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے. تو اب مجھے بتائیں کہ ان تمام جو ٹریٹی ہوا، جو معاہدہ ہوا تھا، کیا لیسنز ہے ہمارے لیے ان تمام جو بھی ٹریٹی ہے، معاہدہ ہے؟ بتائیں کیا ہے؟ اسلام پر امن دین ہے، ویری گڈ. سب کو ایکل رائٹس دیے گئے، چاہے وہ یہود ہیں مسلمان ہیں، ٹھیک ہے. پھر ان کو کہا گیا کہ، اور پھر اس میں کیا تھا کہ کسی کو یہ نہیں کہا گیا کہ بھائی باہر کے لوگوں کی مدد کی جائے گی. اپنے جو اندر ملک کے لوگ ہیں، مدینہ کے لوگ، وہ ایک دوسرے کے لیے قوت کے ذریعے اور ایک دوسرے کے ساتھ جو یہ وحدت جو یہاں کی گئی ہے نا، وحدت سے مراد یہاں پہ کیا ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ایک انسانیت کی ہے، یہ انسانیت کی لڑی ہے. یہاں پہ وحدت سے مراد یہ نہیں کہ سب لوگ چاہے کوئی کسی کی عبادت کرتے، نہیں، یہ ایک انسانیت کی لڑی ہے کہ سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، تو سب ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. سارے لڑیاں پڑھو، دیکھیں ایک دوسرے کی مدد کریں گے. بالکل ایک سپورٹ سسٹم ہے، اور اسی طریقے سے ایک پورا معاشرہ اسٹیبلش ہو سکتا ہے. اچھا، مسلمانوں میں آپ یہ دیکھیں کہ مخاوت کی بنیاد جو ہے یہاں پر جو آپ کو نظر آئے گی دین پر ہے. ٹھیک ہے، مسلمانوں کے اندر جو اخوت ہو رہی ہے، مواخات ہو رہی ہے، وہ کیا دین کے اوپر. اور جو باقی مشرکین اور یہود کے ساتھ ہو رہی ہے وہ کس کی بنا پہ ہو رہی ہے؟ قومیت کی بنا پہ، کہ وہ ایک کنٹری میں رہتے ہیں، ایک قوم کے اندر ہے، تو اس کی وجہ سے. تو اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ کوئی بھی مسلم یا غیر مسلم اگر ایک ملک میں رہتے ہیں تو سب کو حقوق دیے جائیں گے. یعنی آج انفارچونیٹلی کچھ لوگوں کے غلط اسلام پریچ کرنے کی وجہ سے کسی بھی جا کے مسجد، وہ کسی بھی ریلیجس ان کی جگہوں پہ جا کے، چاہے وہ مندر ہے چاہے وہ چرچز ہیں، ان کے اندر جا کے دھماکے کر دینا اور ان کو قتل کر دینا، جو کہ ہم سب ایک قوم ہے، اس چیز کی اسلام اجازت نہیں دیتا، یاد رکھیں. اسی طریقے سے کچھ دنیا کے فوائد کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا، کانٹریکٹ کیا گیا تھا، اور کچھ تعلقات آخرت کے لحاظ سے اور کچھ یہاں پہ دنیا کے. ٹھیک ہے، تو غیر مسلم کے ساتھ جو کانٹریکٹ کیا گیا وہ دنیا کے لیے کیا گیا. تو اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ کوئی ایسے کانٹریکٹس کرنا حرام نہیں ہے، اس کی اجازت ہے. ایسے کانٹریکٹس، ایسی ٹریٹی سائن کیے جا سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. آج بھی اگر آپ فار ایگزامپل جیسے ہم
لیک آف نالج کی وجہ سے ہم کیا کہتے ہیں فلاں باہر جو ویسٹرن کنٹریز ہیں ان کے ساتھ کیوں چھٹی ہمارے ہوتے ہیں, وائی؟ اس چیز کی اجازت ہے ہمیں, کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس ہمیں سنت سے پتہ لگتا ہے کہ ہمیں اس چیز کی اجازت ہے. ہاں یہ نہیں ہوگا کہ ڈیفینیٹلی ان کو اپنے ملک کو ہم نقصان دے دیں, مسلمانوں کو نقصان دے, اس چیز کی اجازت نہیں ہے. اور اس میں ایک اور چیز جو امپورٹنٹ ہے کہ ہم سب ایک وحدت کی اس کے ساتھ ایک انسانیت کی لڑی میں پروئے ہوئے ہیں, لیکن پھر ہر ایک ڈفرینٹ لوگوں کے درجات ہیں. ٹھیک ہے, جیسے اس میں فار ایگزامپل جیسے مسلمان کا درجہ جو ہوگا وہ باقیوں سے زیادہ ہوگا, اسی طریقے سے درجات ہوتے ہیں. والدین کا درجہ سب سے آگے ہے, بیوی کے لیے شوہر کا درجہ, بچوں کے لیے والدین کا درجہ, استاد کا درجہ. تو یہ درجات کس نے رکھے ہیں؟ اللہ نے رکھے ہیں, یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ جو ہے سب سے آگے ہے. ٹھیک ہے, پھر اسی طریقے سے ہر ایک کے ایمان کے مطابق ان کے درجات جو یہ اس چیز کی بھی اجازت ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے مسلمان چونکہ جیسے ہم دین میں آ جائے تو اپنے والدین کے اوپر جا کے کوشچن کرنے شروع ہو جائیں, والدین پہ اعتراضات کرنے لگے. اس چیز کی دین اجازت نہیں دیتا, یاد رکھیں. تو ہمیں اس چیز کا خیال کرنا ہوگا کہ نہیں, جہاں وہ رسپیکٹ کے ساتھ ساتھ ہم ان کے درجے کا بھی خیال کریں گے. قریش کی فتنہ خیزیاں, قریش کے داؤ پیش. مدینہ پہنچ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کے امور مرتب فرما رہے تھے, زندگی کے مختلف گوشوں کی تنظیم کر رہے تھے, یعنی آرگنائز کر رہے تھے, اور یہ توقع کر رہے تھے کہ وہاں آپ کو اور مسلمانوں کو کسی کشمکش اور ٹکراؤ کے بغیر اپنے دین پر عمل کرنے کے لیے ایک پرامن ماحول میسر آئے گا. یعنی چونکہ وہ مکہ سے چھوڑ کر آئے ہیں تو ان کا کیا خیال تھا مسلمانوں کا, بس اب پریشانی ختم. لیکن یہ سب کچھ ہوا نہیں. وہ تو یہی سوچ رہے تھے نا مسلمان کہ اب ہم آرام کی زندگی گزاریں گے. کسی دوران قریش نے ایک ایسے داؤ گھات کے سامنے آئے جن کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کا خاتمہ ہو جائے. یعنی وہ مسلمان جو جس امن میں آنے کے لیے وہ سوچ کے آئے تھے کیا وہ ختم ہو؟ نہیں, اٹ ڈڈ ناٹ ہیپن, کیونکہ پہلے ہی دوسرے سال ہی کیا ہو گیا, جنگ بدر ہوگی اور پھر جنگیں شروع ہوگی. ہر وقت مسلمان جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کے خلاف مشرکین ایول پلاٹس کرتے رہتے تھے, کس طریقے سے مسلمانوں کو نقصان دیا جائے. ہم بھی ایسے نہیں ہوتا, ہم سمجھتے بس یہ والی تکلیف ختم ہوگی نا, بس اب تو اس کے بعد میں امن میں آ جاؤں گی, بس پھر تو میری زندگی بڑی آسان ہو جائے. تو یاد رکھیں زندگی ایسی نہیں ہے. اگر آج ہم کسی جگہ سے کسی مشکل سے نکلیں گے نا تو اس کے بعد دوسری مشکل. زندگی اسی کا نام ہے. ہم دنیا کو جنت بنانا چاہتے ہیں, ریممبر دنیا جنت نہیں ہے. ہمیشہ کبھی بھی ہم ہوتے ہیں, کبھی ہم سوچتے ہیں کہ اس پریشانی سے نکل آئیں گے تو کیا زندگی آسان ہو جائے گی, تو ہمیشہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کے بعد کیا ان سے تکلیف آنے والی ہے. جیسے کہتے ہیں نا کہ صحابہ کے جب دن بہت اچھے ہو گئے تھے, جب اسلام اسٹیبلش ہو گیا تھا, ترقی ہو گئی تھی, بہت ساری فتوحات ہو گئی تھی, تو مسلمان کہتے تھے ہمیں ڈر لگا ہوتا تھا اچھے دنوں میں کہ اب اس کے بعد برے دن آنے والے ہیں, تو وہ تکلیف کیا ہوگی. چنانچہ قریش نے مشرکین یثرب کو لکھا کہ مسلمانوں سے لڑ کر انہیں مدینہ سے نکال باہر کرے. یہ کون تھا جس کو لکھا جا رہا ہے؟ کون تھا مشرکین مکہ کا مشرکین مدینہ کا رہنے والا؟ عبداللہ بن ابی, جس کو مشرکین مکہ نے مشرکین مدینہ کو لکھا. اور یہاں پہ کون ہے ان کا سردار؟ عبداللہ بن ابی. اب چونکہ یہود کو تو ایک اہل کتاب تھے, ٹھیک ہے, تو یاد رکھے جو یہاں کے لوگ تھے مدینہ کے, تو ان کے پاس تو کوئی نہیں, اب ان کو نہیں پتا کہ کس کو ہم اپنا لیڈر مانے. تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے, سب مل کے عبداللہ بن ابی جو ہے وہ سب سے زیادہ علم والا ہے, اچھا بہت زیادہ ایک اسٹرانگ انسان ہے, تو ہم اس کو اپنا لیڈر بنا لیتے ہیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے they were about کہ اب اس کی پوری تیاری ہو رہی ہوتی کہ اس کو تخت پہ بٹھا کے تاج پہنایا جائے گا. اب اس سیریمنی کی تیاری میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ جاتے ہیں, اور سب لوگ عبداللہ بن ابی کو چھوڑ کے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا لیڈر مان لیتے ہیں, جو ابھی ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں. تو اس کو تو اس چیز کی سخت حسد تھی. تو اب کیا ہوا, اب انہوں نے عبداللہ بن ابی کو خط لکھا, انہیں مدینہ سے باہر نکال کر, اگر ایسا نہ کیا تو قریش ان کے جوانوں کو قتل کر دیں گے. اب انہوں نے کیا تھریٹ کرے ہیں کہ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو ہم تمہارے جوانوں کو قتل کر دیں گے اور عورتوں کو قیدی بنا لیں گے. اس خط کی آمد پر مشرکین نے اس کی تنفیذ کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے, یعنی اس کو نافذ کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس جا کر واضح نصیحت کی تو لڑائی کے ارادے سے باز آ گئے اور ادھر ادھر بکھر گئے. یعنی they were about to کہ مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہو جائیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے, ان کو آواز کی, نصیحت کی. اب یہ مشرکین اس وقت کون ہیں؟
ٹھیک ہے، وہ اوس اور خزرج کے لوگ جن کا عبداللہ بن ابئی سردار تھا، اور یہ سب لوگ جو ابھی جو اسلام جنہوں نے قبول نہیں کیا. اس طرح اوس ان کے سردار حضرت سعد بن معاذ عمرہ کے لیے مکہ گئے. ٹھیک ہے، اب یہ سعد بن معاذ جو ہے وہ مسلمان ہو گئے، تو یہ کیا مکہ گئے، عمرے کے لیے گئے. اب آپ دیکھیں کہ مکہ جو ہے باہر سے بھی لوگ کس کے لیے آتے تھے، حج کے لیے اور عمرہ کے لیے آتے تھے. تو ابو صفان امیہ بن خلف کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کرے تھے یہ، جبکہ یہ مسلمان نہیں تھا، تو اس کے ساتھ یہ کیا کرے، طواف کرے، کیونکہ یہ ان کے حلیف تھے. ابو جہل کا اس کے سامنا ہو گیا. اس نے حضرت سعد کو پہچان لیا اور ان نے دھمکیاں دی. کہنے لگا مکہ میں امن کے ساتھ گھوم رہے ہو، جبکہ اپنے ہاں ہمارے بے دینیوں کو تم نے پناہ دی ہے، یعنی جو بے دین لوگ ہیں تم لوگوں نے ان کو پناہ دی ہے. سنو واللہ اگر تم ابو صفان کے ساتھ نہ ہوتے تو اپنے گھر سلامت پلٹ کر نہ جاتے. یہ مسلمانوں کو مسجد حرام سے روکنے کا اعلان تھا، اور اس کا بھی کہ اگر وہ قریش کی حدود میں پائے گئے تو انہیں قتل کر دیا جائے گا. یعنی اب یہاں پہ وہ کیا کہتے ہیں کہ تم لوگ مکہ میں نہیں آ سکتے، اگر تم آؤ گے تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے. قریش کے تعلقات یثرب کے یہود سے بھی تھے. ٹھیک ہے، اب آپ قریش کے پلاٹس دیکھیں، ایول پلاٹس، صرف یہ نہیں کہ مشرکین مکہ یہود سے بھی تھے. اور یہود جیسا کہ انجیل میں حضرت مسیح علیہ السلام سے منقول ہے، سانپ اور سانپوں کی اولاد تھے. یہ عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے بارے میں کہا کہ یہ سانپ اور سانپوں کی اولاد ہے، یعنی کتنے بھی آپ ان کے ساتھ کریں ان کی عادتیں نہیں بدلیں. یہ کس حساب سے، عادات کے حساب سے. سانپ اور اس کی اولاد، سانپ کیا ہوگا، اگر آپ سانپ کو پالیں گے کیا ہوگا، بچے کو ڈس لے گا، بیمار دے گا. تو یہ یہود بھی ایسے ہیں، ان کی فطرت میں ہے، جیسے ہم اردو میں نہیں کہتے آستین کا سانپ. چنانچہ وہ اوس و خزرج کے درمیان پرانی دشمنیاں اور دفن کینے اکھیڑتے رہتے تھے. انہیں ایک دوسرے کے خلاف بھڑکاتے اور بلوے اور فساد پیدا کرنے کی کوششیں کرتے رہتے تھے. یعنی یہ سب جو ہیں کیا کرتے تھے، اس طریقے سے یہ کرتے تھے تاکہ کسی طریقے سے ان کا آپس کے اندر جھگڑے رہیں، اور یہ آپس میں، اور ہم نے بہت دفعہ قرآن میں بھی ان کی تفاسیر میں پڑھا ہوا کہ کس کس طریقے سے یہ دشمنی کر رہے تھے. یوں مدینہ میں اندر اور باہر سے مسلمانوں کو خطرات نے گھیر لیا تھا. اب آپ سوچیں کہ وہاں سے مکہ سے آئے ہیں، کہ امن کے شہر میں ہیں، یہاں پہ مسلمانوں کے کیا خطرات ہیں. اب آپ دیکھیں کیا ہے، ایک خطرات کون سے، اندرونی. اب اندرونی خطرات بھی ہیں عبداللہ بن ابی اور ان لوگوں کا، یہود کا، اور باہر کے خطرات ہیں مشرکین مکہ سے. اور بات یہاں تک پہنچی کہ صحابہ کرام ہتھیار لے کر سوتے تھے. اب آپ دیکھیں مکہ میں وہ ہتھیار لے کر نہیں سوتے تھے. مکہ میں کیا تھا، مکہ میں تو ہمیں پتا تھا کہ کون تمہارا دشمن ہے کون دوست ہے. اب یہاں پہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی کون دشمن ہے کون دوست ہے، سب مکس اپ ہو گیا. ہتھیار کے ساتھ ہی صبح کرتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہرے کا انتظام کیا گیا. اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاش کے صحابہ میں سے کوئی ایسا ہوتا کہ جو میری حفاظت کرتا. میں وہ حدیث آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں، بڑی پیاری حدیث ہے. اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کاش کہ کوئی میرے صحابہ میں سے ایسا ہو کہ جو میری حفاظت کرے. تو ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سنی کہ باہر کوئی ایک اسلحہ پہنے ہوئے کوئی شخص آیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کہ وہ کون ہے، تو وہ تو کون تھے، صاحب بن ابی وقاص. تو فرمایا، تو پوچھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیسا آنا ہوا. تو وہ بولے میرے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خطرے کا اندیشہ ہوا، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پہرا دینے کے لیے آ گیا. اس پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی اور پھر سو گئے. یعنی اللہ تعالیٰ نے سعد بن ابی وقاص کے دل میں ڈالا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، حضرت سعد کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا، اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرا دینے کے لیے آ گئے. اور پھر اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آرام سے سو گئے. اور پھر اس کے بعد جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا، تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سارے اپنے وہ ہٹا دیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہو گئی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں واپس جاؤ، اللہ تعالیٰ نے مجھے محفوظ کر دیا ہے. قتال کی مشروعیت، ان پرخطر حالات میں اللہ تعالیٰ نے قریش سے قتال کے اجازت نازل فرمائی. یعنی آپ قریش کے ساتھ قتال کر سکتے ہیں، جنگ کر سکتے ہیں. آئندہ چل کے حالات مزید بدلے تو یہ اجازت واجب کے درجے تک پہنچ گئی. یعنی پہلے اجازت دی گئی، پھر لڑائی واجب ہو گئی. اب کیوں ہو گئی اس کے آگے ہمیں مزید پڑھیں گے، جس میں غیر قریش بھی شامل تھے. لیکن ان واقعات کے ذکر سے پہلے ان مراحل کو بالاختصار ذکر کرنا ضروری ہے. یعنی کیوں واجب ہوئی یہ پتہ ہونا بہت ضروری ہے. پہلا مرحلہ،
مشرکین قریش کو بس جنگ سمجھنا، کیونکہ انہوں نے ظلم کا آغاز کیا تھا، لہٰذا مسلمانوں کو حق پہنچتا تھا کہ ان سے لڑائی لڑیں اور ان کا مال ضبط کریں، جبکہ دوسرے مشرکین عرب کے ساتھ یہ صورتحال نہ تھی۔ یہ کس کے لیے تھی؟ خاص قریش کے لیے، کیونکہ قریش نے کیا کیا تھا؟ مسلمانوں کو نکال دیا تھا، ان کے تمام جائیداد گھر بار کے اوپر قبضہ کر لیا تھا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ اجازت دے دی اور کہہ دیا کہ نہیں، اب تم ان کے ساتھ جنگ کر سکتے ہو۔ مکہ میں کیا تھا؟ ظلم کے باوجود قتال کی اجازت نہیں تھی، ہتھیار اٹھانے کی نہیں تھی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے چونکہ مسلمان ایکسٹیبلش ہو گئے قوم، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی ہے، لیکن صرف قریش کے خلاف، باقی ان کے خلاف نہیں۔ یہ پہلا مرحلہ ہے۔ دوسرا مرحلہ، مشرکین عرب میں سے جو قریش کا ساتھ دیں اور ان سے اتحاد کریں، یا غیر قریشی میں سے جو بذات خود مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کریں، ان سے لڑنے کی اجازت ہے۔ یعنی پہلے کیا ہے؟ قریش کے لیے خلاف، دوسرا کیا ہے کہ قریش کا جو ساتھ دے گا۔ اب جو ظالم کا ساتھ دے گا وہ کون ہے؟ وہ بھی ظالم ہے، تو اب آپ اس کے خلاف لڑیں گے۔ تیسرا مرحلہ، جن یہود نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد و پیمان کا میثاق رکھا ہے، اگر وہ خیانت کریں اور مشرکین کا ساتھ دیں تو ان کے عہد کو برابری کے ساتھ توڑ دینا۔ یعنی اگر کہ وہ عہد کا اپنا توڑ دیتے ہیں، جو انہوں نے ٹریٹی سائن کیا ہوا ہے وہ توڑ دیں گے، تو پھر اس چیز کی اجازت ہوگی کہ وہ مسلمان ان کے خلاف اٹھے۔ جو انہوں نے میثاق مدینہ کیا تھا؟ توڑ دیا تھا، کہ اس میں کیا تھا کہ اگر کوئی مدینہ سے حملہ کرتا ہے تو سب مل کے کیا کریں گے؟ مدینہ کی حفاظت کریں گے۔ انہوں نے توڑ دیا۔ چوتھا مرحلہ، جو اہل کتاب مثلا نصارہ مسلمانوں سے عداوت کا آغاز کریں، ان سے بھی لڑنا یہاں تک کہ وہ چھوٹے بن کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں۔ یعنی وہ اگر کمزور بن کے رہتے ہیں تو اس چیز کی اجازت لیں، لیکن اگر وہ طاقتور بن کے رہتے ہیں تو ان کو دبانا ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہی سانپ والی بات ہے، اگر آپ ان کو پالیں گے تو وہ کیا ہوگا؟ کل آپ کو ہی مار دیں گے۔ تو اس لیے آپ ان کو ایک جزیہ دے کے، ٹیکس دے کے وہ نیچے رہ سکتے ہیں۔ پانچواں مرحلہ، جو مشرک یہود یا نصرانی اسلام میں داخل ہو جائے، اس سے ہاتھ روک لینا، نہ اس کی جان سے تعرض کرنا یعنی نقصان دینا، نہ مال سے، مگر اسلام کی حق کی بنیاد پر اس کا حساب اللہ پر ہوگا۔ یعنی آپ نے ججمنٹل نہیں ہونا، اس کے ظاہر پہ معاملہ کرنا ہے۔ اگر کوئی کلمہ پڑھتا ہے تو بس پھر آپ اس کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ ان تمام ان کو رکھیں نا، تو اسلام میں یہ وہ حالات بتائے گئے ہیں کہ کن حالات میں جنگ کرنے کی اجازت ہے۔ سب سے پہلی بات کیا ہے کہ ظلم کو روکنا۔ نمبر 2 کیا ہے کہ جو ظلم کا ساتھ دے اس کو روکنا۔ نمبر 3 کیا ہے کہ جو دھوکہ دے اس کے خلاف ہونا۔ نمبر 4 کیا ہے کہ اپنے دفاع میں آپ اپنی پروٹیکشن کریں گے، یہ نہیں کہا مجھے مار، نہیں، آپ اپنی حفاظت کریں گے۔ نمبر 5 کیا ہے کہ مسلمان ہو کر وہ دھوکہ دے، یعنی بظاہر تو مسلمان ہے لیکن اگر وہ دھوکہ دیتی ہے تو پھر آپ ان کے خلاف اٹھیں گے۔ کیا اس میں آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی غلط ہے؟ بالکل۔ تو اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں اجازت دی، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ دیکھو کہ اگر آپ دیکھیں کہ عبداللہ بن ابی کے بارے میں جانتے تھے، لیکن جب ان کے بیٹے عبداللہ نے کہا کہ اگر آپ میں اجازت دیں تو میں اس کا سر قلم کر دوں، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ نہیں، میں نہیں چاہتا کہ لوگ جو ہے یہ کہنے لگے کہ اپنے ہی مسلمانوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم قتل کرنے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی تھی، اور ان کو جو ہے بتایا گیا تھا، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کا قتل نہیں کیا، کیونکہ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ حضرت حذیفہ وہ انہی صحابی رضی اللہ عنہ کے جن کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے تھے ان 80 لوگوں کے نام، لیکن وہ پھر چھپا کے رکھے گئے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز کو بھی چھپائے رکھا تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا۔ تو وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جا کے قسمیں دے کے پوچھتے تھے کہ کہیں اس لسٹ میں میرا نام تو نہیں تھا، تو کہتے تھے کہ نہیں، تو بتاتے نہیں تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منع کیا، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ہے، تو اسی لیے آپ کو رازدار رسول کہا جاتا تھا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، اس کے بعد جب بھی کوئی شخص فوت ہو جاتا مدینہ میں تو میں جا کے چھپ کے دیکھتا تھا کہ حضرت حذیفہ اس کا نماز جنازہ پڑھے کہ نہیں پڑھے۔ اگر حضرت حذیفہ پڑھتے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پڑھتے تھے، اور اگر وہ نہیں پڑھتے تھے تو اس کا مطلب یہ منافقین کی لسٹ میں تھا۔ اور حضرت عمر کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ اپنے ایمان میں اتنے سچے تھے، وہ کہتے تھے کہ اگر جنت میں میرا ایک پاؤں اندر ہوگا اور ایک باہر ہوگا تو مجھے یہ ڈر ہوگا کہ کہیں میں جنت سے محروم نہ کر دیا جاؤں۔ مطلب آپ سوچیں کہ یہ آج کے یہ جو مدینہ کا جو پورا دور ہوگا یہ بہت آہستہ آہستہ چلے گا،
اور اس کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم صرف اس کے اوپر سے صرف ایک ریڈنگ کے طور پہ نہ گزر جائیں، ہم اپنی اصلاح کریں. یہ تمام جو سیرہ پڑھنے کا مقصد یہ ہے، یاد رکھیں تاکہ ہمیں ایگزیکٹلی پتا ہو کہ واٹ از اسلام، ہم جو کریں وہ اور اگر آپ یہ دیکھیں اور اگر ہم یہ اسلام کی تعلیم کے ساتھ چلیں تو کتنا آسان دین ہے ایگزیکٹلی. اور پھر ہم اپنی بیٹھ کے وہ جو کل میں کسی ایک گروپ میں، ایک مفتی ان کا گروپ ہے، تو اس پہ کسی نے ان سے پوچھا کہ کسی کو اگر آپ بتانے کے لیے کہتے ہیں کہ بھئی اپنی کسی نیکی کا ذکر کرتے ہیں تو کیا اس کی اجازت ہے؟ تو نے کہا تھا اس سے آپ کے اندر ریاکاری پیدا ہو جائے گی. سبحان اللہ، کہ آپ کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ میں کیا کرتا ہوں کیا نہیں کرتا ہوں. یہ چیزیں آپ کی اور اللہ کے درمیان میں، تھرڈ پرسن کی آپ باتیں ضرور مینشن کریں. تو بس آج کا ہم اتنا ہی کریں گے، ٹھیک ہے. انشاءاللہ غزوہ سریات جو ہے وہ ہم سرایہ غزوات جو ہے نیکسٹ اس میں کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. چلے اگر آپ کو کوئی کوشچن ہے یو کین آسک، ادروائز انشاءاللہ ہم آج یہیں پہ ختم کریں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.